عزیزان گرامی السلام علیکم۔ آج جو کتاب میرے پیش نظر ہے وہ پروفیسر صفدر علی شاہ صاحب کی تحقیق پر مبنی کتاب ہے، خوش فکر شاعر خضر تمیمی کے حوالے سے۔ میں چاہتا ہوں کہ صنعت توشیح کی ابتدا کرنے سے پہلے آپ سے درخواست کرتا چلوں کہ آپ اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیں، پسند فرمائیں، شیئر اور سبسکرائب بھی فرمائیں تاکہ آئندہ بھی میں اسی ترتیب کے ساتھ صنعت توشیح کے سلسلے کو جاری رکھوں۔ تو قبل اس کے کہ صنعت توشیح کی طرف بڑھوں، میں چاہتا ہوں کہ صفدر علی شاہ صاحب کے حوالے سے بھی کچھ بات کر لی جائے۔ صفدر علی شاہ کے والد گرامی کا اسم گرامی محمد حنیف شاہ ہے۔ آپ 12 اکتوبر 1952 کو جھنگ میں پیدا ہوئے۔ تعلیمی اہلیت ایم اے اردو، سیاسیات، ایم ایڈ سیکنڈری، ایم فل اردو، ملازمت آپ نے گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج جھنگ میں شعبہ اردو کے میں اسسٹنٹ پروفیسر کے طور پہ ملازمت کی۔ آپ کے لیے اعزازات کی ایک لمبی تفصیل ہے جس میں حسن کارکردگی، نشان امتیاز وغیرہ ہے۔ میرا تعارف آپ سے نوید اقبال المعروف ابن عاصی کی معرفت ہوا، جنہوں نے اپنی اہم کتاب مسائل ادب اور اہل نظر جو انٹرویوز پر مبنی ہے مجھے ارسال کی، اور اس کے بعد پروفیسر صفدر علی شاہ صاحب کی یہ کتاب خوش فکر شاعر خضر تمیمی بھیجی۔ ابن عاصی کی ایک اور جہت ہے کہ وہ افسانچے لکھتے ہیں اور بہت عمدہ افسانچے لکھتے ہیں، اور ان کے افسانچوں کا مجموعہ نامعلوم افراد کی معلوم کہانی کے نام سے منصع شہود پر آ چکا ہے۔ اب آتے ہیں خضر تمیمی کی شخصیت کے حوالے سے کہ میاں مولا بخش 11 مارچ 1909 میں چنوٹ میں پیدا ہوئے۔ میاں مولا بخش سے خضر تمیمی تک کا یہ سفر 64 سال 10 ماہ اور 17 دن پر محیط رہا، جو 27 جنوری 1974 عیسوی کو اختتام پذیر ہوا۔ یوں ایک ممتاز قانون دان، منفرد شاعر اور اہل علم و ادب اس دار فانی سے کوچ کر گیا۔ اللہ آپ کی مغفرت فرمائے۔ خضر تمیمی کے والد کا نام اللہ دتا المعروف بکھا تھا اور ذات وڈ قصات تھی جو جٹ تھہیم کہلاتی تھی، اور تھہیم کو تمیم بھی کہا جاتا ہے۔ یوں یہ قبیلہ تمیمی مشہور ہوا، اور خضر تمیمی اپنے 3 بھائیوں میں سب سے بڑے تھے، اور اس کے علاوہ خضر تمیمی کے 3 بیٹے اور 5 بیٹیاں تھیں۔ نقش رفتگاں کے زیر عنوان پروفیسر ابو بکر صدیقی کی مختصر اور جامع تحریر خوش فکر شاعر خضر تمیمی کے محقق اور مرتب صفدر علی شاہ اور خضر تمیمی کے لیے اعزاز ہے۔ اب ایک بات یہاں مزید عرض کرتا چلوں کہ 282 صفحات کی حامل یہ تحقیقی کتاب دریچہ ادب پاکستان جھنگ کے زیر اہتمام وسیم عباس شاہ نے شائع کی ہے، جس میں 11 سنجیدہ منظومات، 5 تہنیتی منظومات، 3 تعزیتی منظومات، 6 مناظرے، 8 فقاہیہ، 5 نامکمل منظومات، 14 نثری تحریریں، 5 مکاتیب کے علاوہ کلام کا موضوعاتی جائزہ، کلام کا فکری و فنی جائزہ کے ساتھ ساتھ حواشی و حوالہ جات کے الگ الگ دفتر قائم کیے گئے ہیں۔ ایک ہمہ جہت شخصیت کی خصوصیات کو جس خوبی اور ذمہ داری کے ساتھ اجاگر کیا گیا ہے، یقیناً قابل رشک ہے۔
یہاں ایک بات کہتا چلوں کہ اگر معیاری کاغذ کا بھی استعمال کر لیا جاتا تو یہ معاملہ سونے پر سہاگا کے مصداق ہوتا۔ صفدر علی شاہ نے جس جانفشانی، سچی لگن اور محنت سے تحقیق کا کام سر انجام دیا ہے، یقیناً ہر کس و ناکس کے بس کی بات نہیں۔ بقول پروفیسر ابوبکر صدیقی، خوش قسمت ہیں خضر تمیمی جنہیں صفدر علی شاہ جیسا محقق میسر آیا جس نے ان کے نام کو زندہ کر دیا۔ کتاب کا انتساب ان تعلیمی اداروں کے نام جہاں سے میں نے اکتساب علم و فیض کیا کے نام ہے۔ آئیے اب صنعت توشیح کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں ضمناً یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ آپ کو اس دوران ان کی کتابوں کے عکس سر ورق پس ورق کچھ اندرونی صفحات بھی آپ کی نظروں کے سامنے ہوں گے۔ صفدر علی شاہ کی دوسری کتاب بھی ذوق جستجو کے نام سے مقالات و مضامین پہ مبنی ہے، جس کے 2 ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں۔ جہان فہم مقالات و مضامین یہ بھی 2016 میں اشاعت ہو چکی ہے اس کی، اور پھلاں دی خوشبو کھوج پرک پرچور کے حوالے سے 2020 میں شائع ہوئی۔ آنے والی ان کی بہت ساری کتابیں ہیں، مجھے اس کا علم نہیں ہے کہ وہ تمام اشاعت پذیر ہو چکی ہیں یا ابھی اس مرحلے میں ہیں، یعنی سخنوران جھنگ تحقیق و ترتیب کے حوالے سے بھی ان کی کتاب ہے۔ تو آئیے صنعت توشیح کی طرف بڑھتے ہیں۔ صنعت توشیح کا عنوان خوش فکر شاعر خضر تمیمی کے نام۔ اس صنعت توشیح چورخی کی خوبی یہ ہے کہ اس کے ہر مصرعے کے پہلے اور آخری حرف کو ترتیب دے کر عنوان حاصل ہوتا ہے۔ تو آئیے صنعت توشیح سماعت فرمائیے۔ خیال و فکر کے برگ و ثمر سے پر ہر شاخ، خزاں رسیدہ چمن تھا نہ تھی زمیں سنگلاخ، وہ حرف و صوت کی بکھرا گئے ہیں روشن ذو، وقار شعر و سخن کی بڑھا گئے ہیں لو، شکستہ ساز سے ابھری ہے وہ صدائے خوش، شمار کس سے ہوئی ہے بھلا ندائے خوش، فراز حرف و حکایت پہ کار حق انصاف، فریب اہل زمانہ کرے جو فریب اہل زمانہ کرے نہیں جو معاف، کوئی بتاؤ کہ جس کی ہو ہر ادا بے باک، کمال فن پہ جو نازا نہ ہو نمناک، رکھی ہے کس نے یہاں دوستوں کی خیر خبر، رہا ہے کس کو خیال ملال اہل ہنر، شدید ہوتی ہے انسان کو نام کی خواہش، شعور ذات کے تابع ہوئی ہے ہر کاوش، الگ مزاج ہے اظہار کا سلیقہ جدا، انوکھا طرز بیاں فکر و فن کا رنگ نیا، عمیق جن کا مطالعہ قلم ہے جن کی شمع، عبور شعر و سخن فکر و فن کیے ہیں جم، روایتوں کے امیر رسم و راہ کے پیکر، رہے حیات کا جاری رکھا بازم سفر، خلیق مہر و مروت پہ جو رہا ہر رخ، خدا نے حوصلہ بخشا تھا وہ جدا ہر رخ، ضیاء فکر کی لائے کوئی کہاں سے بیاض، ضمیر حضرت انسان پہ خوش کوئی ناراض، اور رموز حق و صداقت خلوص ہر ایک طور، رفیق اہل قلم مہرباں مگر رنجور، تمام عمر کا حاصل یہی ہے کار حیات، تیرا وجود تیری کاوشیں تیری سوغات، مزاج اہل فراست رہے نہ کیوں برہم، مصائبوں پہ نہ کیوں کر ہو آنکھ سب کی نم، یقین کے بعد میں کب وسوسوں کی بات بنی، یہ شاہ راہ حقیقت ہے چل سکے ہیں جری، محبتوں کے سبھی سلسلے سبھی پیغام، میرا سلام محبت بھرا ہر ایک کو سلام، یہ کار شیشہ گری ہے مصائبوں سے بھری، یہاں تو درد کی دنیا ہے ہاتھ باندھے کھڑی، کلام خضر کو صفدر نے دی ہے خوب چمک، کیے ہیں سارے جتن
اور ساری چھان پھٹک، یہ کام ان کا زمانہ ضرور یاد رکھے، یہ کار اہل جنوں ہے اسے دوام ملے، نظر نظر میں تمیمی کے کام ہوں روشن، نفاستوں سے سجائے گئے ہیں یہ گلشن، اگر قبول ہو ابن عظیم کی یہ دعا، اسی طرح سے کریں شاہ کام روز نیا، مدام خضر کی تربت پہ ہو کرم ہی کرم، میرے عظیم دعا کا ضرور رکھنا بھرم۔ اسی کے ساتھ آپ سے نہ صرف میرے اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک ملاحظہ فرمائیں گے، بلکہ اسے پسند یعنی لائک شیئر بھی فرمائیں گے، اور اگر ممکن ہو تو سبسکرائب بھی فرمائیں گے۔ آپ تمام احباب کی خیر اور سلامتی کی دعاؤں کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔